ترکی میں کاپادوشیا نامی جگہ پر ایک آدمی نے اپنے پوٹری فارم میں دیوار کے ساتھ ایک کریک کو دیکھا تو اس نے اسے ریپیئر کرنے کا سوچا۔ ریپیئرنگ کے دوران ساتھ میں پڑے ایک بڑے سے پتھر کو اٹھا کر اسے کریک میں رکھنے کا ارادہ بنایا تو کچھ دیر بعد جب اس نے اس بڑے پتھر کو اٹھایا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اسے انڈر گراؤنڈ ایک سیکریٹ ٹنل دکھائی دی۔ تو ساتھ میں موجود باقی پتھر ہٹانے کے بعد جب وہ اس ٹنل میں انٹر ہوا تو اسے وہاں پر ایسی چیزیں نظر آئی جو آج تک سائنسدانوں کے لیے ایک مسٹری بنی ہوئی ہیں۔ انس انفو میں سب کو موسٹ ویلکم۔ 1963 میں ترکی میں موجود کاپاڈوشیا نامی جگہ پر ایک آدمی نے پوٹری فارم بنایا ہوا تھا، جس نے یہ فیل کیا کہ اس کی مرغیاں گم ہو جاتی ہیں۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور پتہ کرنے کے لیے کہ اس کی مرغیاں کہاں جاتی ہیں ایک دن اس نے اپنی مرغیوں کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ اس کی مرغیاں اس کے پوٹری فارم میں موجود ایک دیوار میں کریک ہے جس کے اندر داخل ہو گئی۔ تو وہ اس پرابلم کو سولو کرنے کے لیے اس دراڑ کو بند کرنے پر لگ گیا۔ اس دوران وہاں پر پڑے ایک بڑے پتھر کو اٹھا کر جب اس نے اس کریک کو اس پتھر کے ذریعے بند کرنے کی کوشش کی تو اسے ایک ایسا منظر نظر آیا جس پر وہ حیران و پریشان رہ گیا، کیونکہ اس کو وہاں پر ایک تنگ راستہ نظر آیا جسے پتھروں کی مدد سے بند کر دیا گیا تھا۔ باقی پتھر ہٹانے کے بعد جب وہ اس سرنگ میں داخل ہوا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ اب کسی ایک کمرے میں نہیں بلکہ انڈر گراؤنڈ پورے ایک شہر میں پہنچ گیا تھا جسے ہزاروں سال پہلے بنایا گیا تھا۔ ناظرین، اس آدمی نے وہاں سے لوٹنے کے بعد فوری طور پر سب سے پہلے آرکیالوجسٹ کی ایک ٹیم کو اس کے بارے میں انفارم کیا تو کچھ ہی دیر بعد آرکیالوجسٹ کی ایک ٹیم وہاں پر پہنچ گئی۔ تو جب ریسرچر کی اس ٹیم نے ریسرچ شروع کی تو ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ جن پر یقین کرنا کافی مشکل ہے، کیونکہ یہ شہر ایک یا دو نہیں بلکہ انڈر گراؤنڈ پوری 8 منزلوں پر مشتمل تھا، اور یہ پورا شہر 85 میٹر یعنی 279 فیٹ کی گہرائی پر پھیلا ہوا تھا۔ اس سرنگوں کے جال سے بنے ہوئے شہر میں ضرورت کا ہر سامان موجود تھا اور جانوروں کے لیے اسٹیبلز بھی بنائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ شہر میں ایک شراب خانہ اور ایک سکول بھی بنایا گیا تھا جہاں پر اس کی شہر کے رہنے والے لوگ اپنی مذہب کی تعلیم لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ ہزاروں سال پہلے زمین کو کھود کر بنائے جانے والے اس شہر میں وہ تمام چیزیں موجود تھی جن کی ایک انسان کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اتنا بڑا شہر ہے کہ اس میں باہر کی دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو کر پورے 20,000 سے بھی زیادہ لوگ کئی مہینوں تک زندگی گزار سکتے تھے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس شہر کو بلڈ کیا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ ان لوگوں نے اتنی بڑی زمین کو چھوڑ کر انڈر گراؤنڈ ایک 85 میٹر کی گہرائی میں موجود شہر بنا کر رہنے کا فیصلہ کیا؟ آخر کیا ٹیکنالوجیز ان کے پاس موجود تھیں کہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد یہ شہر اب تک ویسے کا ویسا موجود ہے؟ یہ نہ ہی کسی ارتھ کوئک کی وجہ سے گرا ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کا اس پر کوئی ایفیکٹ پڑا ہے۔ 1963 میں ملنے والا یہ شہر جو آج سے ہزاروں سال پہلے سے تو موجود تھا، لیکن ہم اس سے کیوں واقف نہ تھے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ انڈر گراؤنڈ ایک پوری سٹی کو چھپا دیا گیا تھا جس میں کبھی 20,000 سے بھی زیادہ لوگ رہتے تھے؟ تو ان سب سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، انسانی تاریخ میں ایسی اینشین سویلائزیشن گزری ہیں جو اپنے وقت کی سپر پاور ہوا کرتی تھی اور ان کے پاس اپنے وقت کی جدید ٹیکنالوجیز ہوا کرتی تھیں، لیکن اب وہ ساری ہسٹری کا حصہ بن چکی ہیں اور کچھ کو تو ہسٹری نے اپنے پیج سے بھی مٹا دیا ہے اور گزرتے شب و روز نے ان کے باقیات کو بھی مٹا دیا ہے۔ انہی میں سے ایک سویلائزیشن فرجین سویلائزیشن کے نام سے مشہور ہے، جن کے باقیات کاپادوشیا سے ملے ہیں۔ کاپادوشیا سے دریافت ہونے والی یہ انڈر گراؤنڈ سٹی جسے دنیا آج ڈرینکیو کے نام سے جانتی ہے، ہزاروں سال پہلے بنائے جانے والا یہ شہر آج ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ ایکسکیویشن کے دوران دریافت ہونے والا یہ دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ ناظرین، اس شہر کو بنانے والی فرجین سویلائزیشن تھی جو آج سے ہزاروں سال پہلے موجود تھی۔ ناظرین، یہ لوگ اتنے ماہر تھے جنہوں نے ایک پہاڑ کو تراش کر زیر زمین ایک پورا شہر بسا ڈالا۔ 8 سنچری BC میں بنائے جانے والا یہ شہر دشمن کے حملوں سے بچاؤ کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس کے بنائے جانے کے مقصد سے زیادہ آرکیالوجسٹ اس چیز میں حیران تھے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے بسنے والے انسانوں نے کاپادوشیا کی چٹانوں میں سے صرف اسی چٹان کو تراش کر ایک شہر بسانے کا کیوں انتخاب
انتخاب کیا، اس کے علاوہ کسی اور چٹان کو کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈر گراؤنڈ 8 منزلہ شہر کے لیے ایک ایسی زمین ہونی چاہیے تھی جس میں پانی کی کمی ہو اور ساتھ ساتھ وہ آسانی سے بھی ڈھل جاتی ہو، اور اس شہر کے لیے جس جگہ کا ان لوگوں نے انتخاب کیا تھا وہ بھی بالکل اسی طرح کی تھی۔ تو آخر کیا وہ چیز تھی جس کی وجہ سے فرجین سویلائزیشن نے ہزاروں سال پہلے پرفیکٹ جگہ کا انتخاب کیا؟ انڈر گراؤنڈ غاروں کے وسیع و عریض نیٹ ورک پر مشتمل یہ شہر ایک محفوظ قلعے کی طرح بنایا گیا تھا، کیونکہ اس کی 8 منزلوں میں سے ہر ایک کے درمیان آدھے ٹن کا ایک وزنی پتھر گلئی میں کاٹ کر رکھا گیا تھا کہ جب کوئی دشمن ان پر حملہ کرتا تو یہ ہر منزل کو اس کے آگے رکھے گئے ایک پتھر کے ساتھ بند کر دیا کرتے تھے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس دروازے کو اندر سے تو ایک آدمی بھی بڑی آسانی سے کھول سکتا تھا، لیکن باہر سے اسے کھول کر اندر آنا بالکل امپاسبل تھا۔ اس شہر کی ہر منزل کو الگ الگ استعمال کے لیے بنایا گیا تھا۔ سب سے پہلی منزل میں مارکیٹ، گودام، ریسٹورنٹ اور سکول وغیرہ بنائے گئے تھے۔ اس طرح سب سے لاسٹ والی منزل میں اینیملز کے لیے اسٹیبلس کا انتظام کیا گیا تھا، اور درمیان والی تمام منزلوں کو گھروں اور میٹنگ پلیسز کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور شہر میں مختلف جگہوں پر بہت سے کنویں بنائے گئے تھے کہ جن سے حملے کے دوران یہ لوگ کئی مہینوں تک پانی پی سکتے تھے۔ اب اس میں سب سے زیادہ اہم چیز جو شہر کے لیے بہت ضروری تھی وہ تھا وینٹیلیشن کا نظام۔ اس کے لیے ان لوگوں نے شہر کے مختلف حصوں میں 15,000 سے بھی زیادہ ہول بنائے ہوئے تھے جن سے ہر وقت ہوا اور روشنی آتی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ 11 بڑی سرنگیں بنائی ہوئی تھیں جو صرف ہوا کا ہی کام دیتی تھی۔ ابتدا میں تو اس شہر کا ایک چھوٹا سا راستہ ہی ملا تھا، لیکن بعد میں آرکیالوجسٹ کو بہت سارے بڑے بڑے راستے ملے جن کو پتھروں سے بند کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، آج سے ہزاروں سال پہلے بسنے والے ان لوگوں نے اس بڑے شہر میں زندگی کے لیے ہر وہ چیز بنائی تھی جو ضروری ہوتی ہے۔ کہ اتنا بڑا شہر ہے کہ اس میں 20,000 سے بھی زیادہ لوگ رہتے تھے۔ اس شہر میں موجود تمام گھروں سے خفیہ راستے نکلتے تھے جو پورے شہر کو جوڑتے تھے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں 600 سے بھی زیادہ بڑی بڑی سرنگیں موجود تھیں جو آرکیالوجسٹ کو ملی۔ جب ان پر مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ڈنکویو زیر زمین ایک اکلوتا شہر یہاں پر نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ 200 اور چھوٹے شہر بھی موجود ہیں جو 3 سے 4 منزلوں پر مشتمل ہیں۔ تو یہ 600 سے زیادہ بڑی بڑی سرنگیں ان سب کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرتی ہیں۔ تو ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ آخر اتنا بڑا شہر جو 85 میٹر کی گہرائی تک جاتا ہے اور اس کے علاوہ 200 سے بھی زیادہ شہروں میں لوگوں نے کب رہنا چھوڑ دیا؟ آخر دنیا ان سب شہروں سے 1963 سے پہلے کیوں واقف نہ ہو سکی؟ تو ریسرچر کا کہنا ہے کہ ہزاروں سال سے آباد رہنے والا یہ شہر تب ویران ہوا کہ جب 1923 میں ان لوگوں نے ترکی کے خلاف جنگ میں شمولیت اختیار کی۔ تو جب ترکی کو فتح حاصل ہوئی تو یہ تمام لوگ راتوں رات اس پورے شہر کو خفیہ طریقے سے چھوڑ کر یونان چلے گئے۔ تو یوں اس شہر کے بنائے جانے کے پورے 2000 سال بعد یہ شہر بالکل خالی ہو گیا اور اس کے خفیہ راستوں کو ان لوگوں نے بند کر دیا تھا، اور اس علاقے میں بعد میں آنے والے طوفانوں نے اس پر مٹی ڈال کر رہے سہے نشانات کو بھی مٹا دیا۔ لیکن گم ہو جانے والی مرغیوں کی وجہ سے دنیا ایک بار پھر اس شہر سے 1963 میں واقف ہوئی۔ اور ناظرین، اس کے علاوہ اس شہر کے ساتھ مزید بھی دلچسپ جڑی چیزیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ اس مسٹری کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ آپ سب کے بھرپور تعاون کا شکریہ، اور جلد ملتے ہیں ایک بہترین ویڈیو میں۔